السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدری صحابہ کے متعلق جو میں نے سلسلہ بات کا شروع کیا ہوا ہے، اس کے متعلق جو گزشتہ خطبہ جو میں نے دیا وہ جرمنی میں تھا. اس میں حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کا ذکر چل رہا تھا، اور اس ضمن میں حضرت عبداللہ کے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کا ذکر جہاں میں نے ختم کیا تھا وہ جنگ احد کے حوالے سے ہوا تھا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی بات مان کر مدینے سے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تو عبداللہ بن ابی پہلے تو ساتھ چل پڑا اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمیت، لیکن احد کے دامن میں پہنچ کر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر غداری دکھاتے ہوئے واپس مدینہ کی طرف یہ کہتے ہوئے لوٹ گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی اور مدینہ میں رہ کر دشمن کا دفاع نہیں کیا جو ہم چاہتے تھے، اور یہ بھی کہا کہ یہ بھی کوئی لڑائی ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. اور وہ کہنے لگا کہ میں اس ہلاکت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا. تو بہرحال اس کے دل میں شروع سے ہی نفاق تھا، منافقت تھی، اور منافق بزدل ہوتا ہے، اور یہ بزدلی یہاں جا کر ظاہر بھی ہو گئی. بہرحال اس کے اپنے ساتھیوں سمیت جانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی. اس کے باوجود جنگ جب ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، تقریباً فتح ہو گئی تھی، لیکن آخر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پوری طرح عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور درہ چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اس صورتحال کے بعد عبداللہ بن سلول کا جو رویہ اور کس طرح اس نے تھا اور کس طرح اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں تکلیف دہ اور استہزاء کی باتیں کرنی شروع کر دیں، اس کی کچھ تفصیل اب میں بیان کروں گا. اس میں حضرت عبداللہ کی اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے لیے اپنے باپ کے خلاف
کوئی بھی قدم اٹھانے میں کوئی امر مانع نہ تھا جو اگر وہ اسلام کی عزت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کرتا۔ اس بارے میں سیرت خاتم النبیین میں جو ذکر ہے شروع کا کہ کس طرح ان لوگوں نے تمسخر اڑانا شروع کیا، لکھتے ہیں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے غزوہ احد کے بعد مدینہ کے یہود اور منافقین جو جنگ بدر کے نتیجے میں کچھ مرعوب ہو گئے تھے اور کچھ دلیر ہو گئے، بلکہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے تو کھلم کھلا تمسخر اڑانا اور تانے دینے شروع کر دیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے صرف نظر ہی فرماتے رہے، اور بجائے اس کے کہ اس نرمی کے سلوک کے ان کو کوئی شرمندگی ہوتی، یہ لوگ لٹائی میں اور دریدہ دینی میں بڑھتے چلے گئے۔ رئیس المنافقین یہ جو ہے عبداللہ بن ابی کی دریدہ دہنی اور اس کے بیٹے حضرت عبداللہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور فدائیت کا اظہار اس ایک واقعے سے ہو جاتا ہے کہ 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن مریسی میں قیام فرمایا۔ یہ بنو مستلق کے پانی کے ایک چشمے کا نام ہے، مگر اس قیام کے دوران منافقین کی طرف سے ایک ایسا ناگوار واقعہ پیش آیا جس سے قریب تھا کہ کمزور مسلمانوں میں خانہ جنگی تک نوبت پہنچ جاتی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع شناسی اور آپ کی مقناطیسی اثر نے اس فتنہ کے خطرناک نتائج سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عمر کا ایک نوکر جہجہ نامی تھا، وہ مریسی کے مقامی چشمے پر پانی لینے کے لیے گیا۔ اتفاقاً اس وقت ایک دوسرا شخص سنان نامی بھی جو انصار کے حلیفوں میں سے تھا پانی لینے کے لیے گیا، وہاں پہنچا۔ یہ دونوں شخص جاہل تھے اور بالکل عامی لوگوں میں سے تھے۔ چشمے پر یہ دونوں شخص آپس میں جھگڑ پڑے اور جہجہ نے سنان کو ایک ضرب لگائی، اس کو مارا۔ بس پھر سنان نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا کہ اے انصار کے گروہ میری مدد کو پہنچو کہ میں پٹ گیا اور مجھ پر حملہ ہو گیا۔ جب جہجہ نے دیکھا کہ سنان نے اپنی قوم کو بلایا ہے تو وہ بھی جاہل آدمی تھا، اس نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا کہ اے مہاجرین بھاگو دوڑو۔ انصار اور مہاجرین کے کانوں میں یہ آوازیں پہنچیں تو وہ اپنی تلواریں لے کر بے تحاشا اس چشمے کی طرف لپکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا، اور قریب تھا کہ بعض جاہل نوجوان ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے، لیکن اتنے میں بعض سمجھدار اور مخلص مہاجرین اور انصار بھی موقع پر پہنچ گئے، اور انہوں نے فوراً لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے صلح صفائی کرا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک جاہلیت کا مظاہرہ ہے، اور اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اس طرح معاملہ بہرحال رفع دفع ہو گیا۔ لیکن جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو، جو اس غزوے میں بنو مستلق جو تھے جس میں گئے تھے اس میں شامل تھا، اس واقعے کی اطلاع جب پہنچی تو اس بدبخت نے اس فتنے کو پھر جگانا چاہا اور اپنے ساتھیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ اکسایا،
اور یہ کہا کہ سب تمہارا قصور ہے کہ تم نے ان بے خانماں بے سہارا مسلمانوں کو پناہ دے کر ان کو سر پہ چڑھا لیا. اب بھی تمہیں چاہیے کہ ان کی مدد سے ان کی اعانت سے دستبردار ہو جاؤ. پھر یہ خود بخود چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے مدینے کو. اور بالآخر اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ قرآن شریف میں سورۃ المنافقون میں کہ یعنی دیکھو تو اب مدینے میں جا کر عزت والا شخص یا گروہ وہ جو ہے وہ ذلیل شخص یا گروہ کو اپنے شہر سے باہر نکال دیتا ہے کہ نہیں. اس وقت ایک مخلص مسلمان بچہ زید بن ارقم بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے عبداللہ کے منہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ سنے تو بےتاب ہو گیا اور فوراً اپنے چچا کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی. ابھی دیکھیں کہ بچے بھی کس حد تک اخلاص اور وفا رکھتے تھے اور بڑے ہوشیار رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کیا بات غلط ہے کیا صحیح. بہرحال اس نے اطلاع دی اپنے چچا کو. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بھی بیٹھے تھے. وہی الفاظ سن کر غصے اور غیرت سے بھر گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق فتنہ پرداز کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا عمر جانے دو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا پھرتا ہے؟ پھر آپ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا کہ معاملہ ہے، یہ بات میں نے سنی ہے. وہ سب قسمیں کھا گئے کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. بعض انصار نے بھی بطریقِ سفارش کے طور پر یہ عرض کیا کہ زید بن ارقم کو غلطی لگی ہوگی، یہ اس طرح بات نہیں کر سکتا. آپ نے اس وقت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بیان کو قبول فرما لیا اور زید کی بات رد کر دی، جس سے زید کو سخت تکلیف اور پہنچی اور صدمہ ہوا. مگر بعد میں قرآن وحی نے زید کی بات کی تصدیق فرمائی اور منافقین کو جھوٹا قرار دیا. جو میں نے پڑھی ہے آیت. ادھر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو بلا کر اس بات کی تصدیق شروع فرما دی اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ اسی وقت لوگوں کو کوچ کا حکم دو. یہ وقت دوپہر کا تھا جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً دوپہر کو کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے، سفر نہیں شروع کیا کرتے تھے، کیونکہ عرب کے موسم کے لحاظ سے یہ وقت سخت گرمی کا وقت ہوتا ہے اور اس میں سفر کی کرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حالات کے مطابق یہی مناسب خیال فرمایا کہ ابھی یہاں سے روانہ ہو جایا جائے. چنانچہ آپ کے حکم کے ماتحت فوراً اسلامی لشکر واپسی کے لیے تیار ہو گیا. غالباً اسی موقع پر اسید بن حضیر انصاری جو قبیلہ اوس کے نہایت نامور رئیس تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو عموماً ایسے وقت میں سفر نہیں فرمایا کرتے، آج کیا معاملہ ہے کہ اس وقت دوپہر کو شروع کرنے لگے سفر؟ آپ نے فرمایا کہ اسید کیا تم نے نہیں سنا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا الفاظ کہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم مدینہ چلنے
تو وہاں پہنچ کر عزت والا شخص ذلیل شخص کو باہر نکال دے گا۔ اسید نے بے ساختہ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ٹھیک ہے بات تو ہے، لیکن آپ چاہیں تو بے شک عبداللہ کو مدینے سے باہر نکال سکتے ہیں، کیونکہ واللہ عزت والے آپ ہیں، وہ نہیں، اور وہی ذلیل ہے۔ پھر اسید بن حضیر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے عبداللہ بن ابی اپنی قوم میں بہت معزز تھا، اور اس کی قوم اس کو اپنا بادشاہ بنانے کی تجویز میں تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے خاک میں مل گئی اس کی کوششیں۔ بس اس وجہ سے اس کے دل میں آپ کے متعلق حسد بیٹھ گیا ہے، اس لیے آپ اس کی اس بکواس کی کچھ پرواہ نہ کریں اور اس سے درگزر فرمائیں۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ بن ابی کا لڑکا، جس کا نام حباب تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر عبداللہ کر دیا تھا، یعنی یہی حضرت عبداللہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ایک نہایت مخلص صحابی تھے۔ گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کی گستاخی اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے اس کے قتل کا حکم دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہی فیصلہ ہے تو آپ مجھے حکم فرمائیں، میں ابھی اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈالتا ہوں، مگر آپ کسی اور کو ایسا ارشاد نہ فرمائیں، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی جاہلیت کی رگ میرے بدن میں جوش مارے اور میں اپنے باپ کے قاتل کو کسی وقت کوئی نقصان پہنچا بیٹھوں، اور خدا کی رضا چاہتا ہوا بھی جہنم میں جا دوں۔ چاہتا تو میں یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، لیکن ایک مسلمان کو قتل کر کے میں جہنم میں چلا جاؤں۔ آپ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ ہمارا ہرگز یہ ارادہ نہیں ہے، بلکہ ہم بہرحال تمہارے والد کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ کریں گے۔ مگر عبداللہ بن ابی کو اپنے باپ کے خلاف اتنا جوش تھا کہ جب لشکر اسلامی مدینہ کی طرف لوٹا تو عبداللہ اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا جب تک تم اپنے منہ سے یہ اقرار نہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں اور تم ذلیل ہو۔ اور عبداللہ نے اس اصرار سے اپنے باپ پر زور ڈالا کہ آخر اس نے مجبور ہو کر یہ الفاظ کہہ دیے، جس پر عبداللہ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ ابن سعد نے ان الفاظ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوچ کا حکم دیا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اپنے والد کا راستہ روک لیا اور اونٹ سے نیچے اتر آئے اور اپنے والد سے کہنے لگے کہ جب تک تم یہ اقرار نہیں کرتے کہ تو ذلیل ترین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ترین ہیں، تب تک میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا اسے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ میری عمر کی قسم، ہم اس سے ضرور اچھا برتاؤ کریں گے جب تک یہ ہمارے درمیان زندہ ہے۔ طبقات الکبریٰ میں یہ درج ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے والد عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ لا یخرجن الاعز منہ العدل، یعنی عزت والا شخص یا گروہ ذلیل شخص یا گروہ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گا۔ تو حضرت عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہی ذلیل ہے اور آپ ہی عزیز ہیں۔ خود بیٹے نے کہا اپنے باپ کے بارے میں۔ پھر ایک ناپاک تہمت جو منافقین کی طرف سے لگائی گئی، وہ واقعہ افک سے اس کا تعلق ہے، جس کا بانی مبانی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔
غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر افک کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت عائشہ کی ذات پر گندے الزامات لگائے گئے تھے، اور اس تہمت کا بانی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ واقعہ افک کے متعلق گزشتہ سال کے آخر میں یہ خطبے میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، لیکن اس حوالے سے بھی یہاں کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ، حضرت عائشہ کی روایت ہی ہے یہ، جس کو پوری روایت نہیں، کچھ حصہ بیان کروں گا۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں نکلنے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرہ ڈالتے، پھر جس کا قرہ نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ چنانچہ اس سفر میں ہمارے درمیان قرہ ڈالا گیا تو میرا قرہ نکلا، میں آپ کے ساتھ گئی۔ اس وقت حجاب کا حکم اتر چکا تھا، پردے کا حکم آ گیا تھا۔ میں ہودج میں بٹھائی جاتی اور ہودج سمیت اتاری جاتی رہی۔ ایک بند کرسی تھی، اس میں بٹھایا جاتا تھا، پردے لٹکے ہوتے تھے اور وہ اونٹ رکھ دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں ہم اسی طرح سفر میں رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم سے فارغ ہوئے اور واپس آئے، اور ہم مدینہ قریب ہی تھے کہ ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا۔ جب لوگوں نے کوچ کا اعلان کیا تو میں بھی چل پڑی اور فوج سے آگے نکل گئی۔ جب میں ضرورت تھی حاجت کی، جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوئی تو اپنے ہودج کی طرف آئی اور میں نے اپنے سینے کو ہاتھ لگایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نگینوں کا ہار تھا، کالے نگینوں کا، وہ ٹوٹ کر گر گیا میرے گلے سے۔ میں واپس لوٹی، اپنا ہار ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرے اونٹ کو تیار کرتے تھے وہ آئے اور میرا ہودج انہوں نے اٹھا لیا اور وہ ہودج میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ وہ سمجھے کہ میں اسی میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ بہرحال انہوں نے اونٹ کو اٹھا کر چلا دیا، خود بھی چل پڑے۔ جب سارا لشکر گزر چکا، اس کے بعد میں نے اپنا ہار گما ہوا تھا جو اس کو پا لیا، دیکھ لیا، اٹھا لیا، مل گیا مجھے۔ پھر میں اپنے اس ڈیرے کی طرف گئی جس میں تھی، اس جگہ گئی اور میں نے خیال کیا کہ مجھے نہ پائیں گے اور میرے پاس لوٹ آئیں گے۔ وہاں جو کہتے ہیں میں ڈیرے پر گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر بہرحال میں یہی خیال کیا کہ مجھے جب نہیں دیکھیں گے ہودج میں تو واپس آئیں گے میری طرف۔ میں بیٹھی ہوئی تھی تو اسی اسنا میں بیٹھی ہیں میں آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی زکوانی فوج کے پیچھے رہا کرتے تھے، دیکھنے کے لیے کوئی چیز پیچھے تو نہیں رہ گئی۔ کہتے ہیں وہ صبح ڈیرے پر آئے جہاں ہم پڑاؤ تھا ہمارا، اور انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کا وجود دیکھا اور میرے پاس آئے، اور حجاب کے حکم سے پہلے کیونکہ وہ مجھے دیکھا کرتے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ میں ہوں تو انہوں نے انا للہ پڑھا۔ ان کے انا للہ پڑھنے پر میں جاگ گئی۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور میں اس پہ سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چل پڑے، یہاں تک کہ ہم فوج میں اس وقت پہنچے جب لوگ ٹھیک دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ڈیروں میں تھے۔ پھر کہتی ہیں کہ جس کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا، اور یعنی یہ الزام لگا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور اس تہمت کا بانی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ بہرحال کہتی ہیں مدینہ پہنچے، میں وہاں 1 ماہ تک بیمار رہی، کسی وجہ سے بیمار ہو گئی تھی۔ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا لوگ چرچا کرتے رہے، اور میری اس بیماری کے اثناء میں جو بات ان کو نہیں پتہ لگا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس اثناء میں کہتی ہیں جو مجھے بات شک میں ڈالتی تھی وہ یہ تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مہربانی نہ دیکھتی تھی جو میں آپ سے اپنی بیماری میں دیکھا کرتی تھی۔ آپ صرف اندر آتے اور السلام علیکم کہتے، پھر پوچھتے اب وہ کیسی ہے،
مجھے کہتی ہیں مجھے اس تہمت کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ کہتی ہیں ایک دن مستہ کے ساتھ میں باہر گئی، رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، تب اس نے مجھے تہمت لگانے والوں کی بات سنائی۔ جب میں اپنے گھر لوٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ نے السلام علیکم کہا اور آپ نے پوچھا اب تم کیسی ہو؟ میں نے اس پہ عرض کیا کہ مجھے اپنے والدین کے پاس جانے دیں۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے والدین کے پاس آئی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی اس بات سے اپنی جان کو جنجال میں نہ ڈالو، اطمینان سے رہو، لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگ ایسی بات کا چرچا کر رہے ہیں؟ کہتی تھیں کہ میں نے وہ رات اس طرح کاٹی کہ صبح تک نہ میرے آنسو تھمے اور نہ مجھے نیند آئی جب مجھے پتہ لگا کہ یہ تہمت لگی ہے میرے پہ۔ بہرحال اس تہمت کی باتیں ہوتی رہیں۔ بعض صحابہ سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور ایک دن کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ جو حضرت عائشہ کی خادمہ تھیں ذاتی خدمت کے لیے، ان کو بلایا اور آپ نے کہا کہ بریرہ کیا تم نے اس میں یعنی حضرت عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شبہ میں ڈالے؟ بریرہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، کوئی ایسی بات نہیں میں نے دیکھی۔ تو کہنے لگیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے حضرت عائشہ میں اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں دیکھی جس کو میں ان کے لیے مایوب سمجھوں۔ یعنی سب سے بڑی کمزوری جو میں نے دیکھی وہ یہی ہے کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں، لڑکپن ہے، اور نیند زیادہ آتی ہے، آٹا چھوڑ کر بعض دفعہ سو جاتی ہیں، اور گھر میں بکری آتی ہے اور وہ کھا جاتی ہے، یعنی کہ بس زیادہ بے احتیاطی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ نیند زیادہ آتی ہے ان کو۔ یہ سن کر اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی شکایت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو کون سنبھالے جس نے میری بیوی کے بارے میں مجھے دکھ دیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اپنی بیوی میں سوائے بھلائی کے اور کوئی بات مجھے معلوم نہیں۔ اور ان لوگوں نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس پہ الزام لگایا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس کی بابت بھی مجھے بھلائی کے سوا کوئی علم نہیں، اور میرے گھر والوں کے پاس جب بھی وہ آیا کرتے ہیں تو میرے ساتھ ہی آتے تھے، کبھی اکیلے میں نہیں آئے۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بھی براہ راست اس بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا کہ بخدا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ بات سنی ہے جس کا لوگ آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بری ہوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور اللہ جانتا ہے کہ میں فی الواقعہ بری ہوں، آپ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے۔ اور اگر میں آپ کے پاس کسی بات کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، مگر آپ اس اقرار میں مجھے سچا سمجھ لیں گے، کیونکہ لوگوں میں اتنا مشہور ہو چکا ہے، ہر ایک قائل ہو چکا ہے، بعض صحابہ جو ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ کی کوئی مثال نہیں پاتی سوائے یوسف کے باپ کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اس بات میں جو تم لوگ بیان کر رہے ہو۔ سورہ یوسف میں ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں میں ایک طرف ہٹ کر اپنے بستر پہ آ گئی، اور میں امید کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری کرے گا، ضرور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا کہ میں اس الزام سے بری ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ ابھی اس واقعہ جب میں نے یہ بات کہی اس کے بعد ابھی بیٹھنے کی جگہ سے الگ نہیں ہوئے تھے آپ اپنے،
اور نہ اہل بیت میں سے اس وقت ابو بکر بھی تھے اور عائشہ کی والدہ بھی تھیں، دونوں تھے جب یہ بات کہی ہے اپنے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں کہ گھر والے بھی کوئی، اور نہ اہل بیت میں سے کوئی باہر گیا تھا، سب گھر والے وہیں تھے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور سخت تکلیف آپ کو ہوا کرتی تھی. جو وحی ہوتی تھی وہ آپ کو ہونے لگی، جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا. کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی حالت جاتی رہی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پہلی بات جو آپ نے فرمائی یہ تھی کہ عائشہ اللہ کا شکر بجا لاؤ کیونکہ اللہ نے تمہاری بریت کر دی ہے. میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. میں نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، ان کا شکریہ نہیں کروں گی، میں ان کے پاس اٹھ کر نہیں جاؤں گی اور اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی. اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی تھی کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ وہ لوگ جنہوں نے بہتان باندھا ہے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے. ان سب باتوں کے باوجود بہرحال یہ بریت ہو گئی، آن رسول نے اعلان کر دیا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. بلکہ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ آن وسلم کو رویا یا کسی اور رنگ میں بتا دے گا، یہ مجھے امید نہیں تھی کہ قرآن کریم کی آیت اس بارے میں اترائے گی. تو بھئی یہ معاملہ ختم ہوا اور یہ الزامات لگتے رہے اور مختلف حرکتیں ہوتی رہیں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو اس رئیس المنافقین کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین کا سلوک تھا وہ کیا تھا. حضرت عبداللہ کے والد کی جو وفات ہوئی، یعنی عبداللہ بن ابی کی، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کی نماز جنازہ کے لیے درخواست کی. اسی طرح انہوں نے درخواست یہ بھی کی کہ آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیں تاکہ وہ بطور کفن اپنے والد کے لیے استعمال کر سکے، اور اس طرح شاید میرے والد سے تخفیف ہو سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرتا عنایت فرمایا. ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کا والد فوت ہوا، یعنی عبداللہ بن سلول، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اپنی قمیض دیں تاکہ میں اپنے والد کو اس کے ذریعے کفن دوں اور اس پر نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے استغفار کر دیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قمیض عطا کی اور فرمایا کہ جب تم لوگ تجہیز و تکفین کے معاملات سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بلا لینا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ سے منع کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کی کلیتاً ممانعت فرما دی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے بند کر دی. یہ بھی روایت ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھا جا چکا تھا، جب آپ پہنچے آپ نے باہر نکلوایا، اپنی ٹانگوں کو اس کا رکھا سر، اور پھر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور پھر دعا کی اور قمیض کرتا اتار کے دیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تو کافروں کے قیدی لائے گئے اور عباس بھی لائے گئے. ان پر کوئی کپڑا نہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کرتا تلاش کیا. لوگوں نے عبداللہ بن ابی کا کرتا ان کے لیے ٹھیک پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ان کو پہنا دیا، اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے اس کے مرنے کے بعد اپنا کرتا اتار کر اسے دے دیا کہ اسے پہنایا جائے. ابن عیینہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے نیک سلوک کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسے نیک سلوک فرمائے. لیکن یہ کوئی ایسی اتھینٹک روایت گو کہ صحیح بخاری کے حوالے سے بھی ہے لیکن اتنی صحیح بھی نہیں لگتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے
صرف اسی سلوک کی وجہ سے. اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ بعضوں کے نزدیک اس وقت یہ مسلمان بھی نہیں تھا بدر کی جنگ میں، اور اگر بالفرض قمیض دی بھی تھی اتار کے تو اس دوران میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ہیں اس پہ احسانات کیے تھے. تو بہرحال یہ بات یہ صرف یہی بات نہیں ہو سکتی، یہ شفقت کا سلوک تھا جو میرے خیال میں تو حضرت عبداللہ کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ بیٹے نے جو ہر معاملے میں اسلام کی غیرت رکھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت رکھی، اور اپنے ایمان کو بچایا اور اپنے باپ پر سختی بھی کی. اس لیے تو بچے کی دلداری کے لیے، بیٹے کی دلداری کے لیے، اس کی خواہش کی وجہ سے یہ آپ نے قمیض اتار کے دی تھی. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ حضرت عمر نے اپنی روایت براہ راست سے بیان فرمائی ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں آپ کی طرف لپکا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ابن ابی کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ اور اس نے تو فلاں دن یہ بات کہی تھی اور فلاں دن یہ بات کہی تھی. باتیں گنوانی شروع کر دی میں اس کے خلاف اس کی باتیں گننے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا عمر ہٹ جاؤ. جب میں نے آپ سے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا مجھے تو اختیار دیا گیا ہے، سو میں نے اختیار کر لیا ہے، اور میں یہ جانوں اور مجھے یہ پتہ ہو کہ میں 70 بار سے زیادہ اس کے لیے دعائیں مخلوط کروں اور وہ بخشا جائے گا تو میں ضرور اس سے بھی زیادہ کروں. حضرت عمر کہتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ لوٹ آئے اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ سورہ براء یعنی سورہ توبہ کی یہ دو آیتیں نازل ہوئیں کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. یعنی تو ان میں سے کسی کی بھی جو مر جائے کبھی نماز جنازہ نہ پڑھ، اور تو اس کی قبر پر بھی کھڑا نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ ایسی حالت میں مر گئے کہ وہ بدعہد تھے. حضرت عمر کہتے تھے کہ اس کے بعد میں نے اپنی جسارت پر تعجب کیا کہ میں نے یہ جرأت کس طرح کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے کی جو میں نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھائی تھی، اور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ کے ذکر میں یہ واقعہ ختم ہوا. آئندہ صحابہ کا ذکر ہوگا جو باقی ہیں. اس وقت میں چند وفات یافتگان کے ذکر کروں گا، اور جمعہ کے بعد نمازوں کے بعد ان کو نماز جنازہ ہی پڑھاؤں گا. اس میں پہلا جو ذکر ہے وہ ہے مکرمہ امت الحفیظ صاحبہ کا، جو مکرم مولانا محمد عمر صاحب کیرالہ انڈیا کی اہلیہ تھیں. 20 اکتوبر کو ان کی وفات ہوئی ہے 72 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1947 میں آپ کیرالہ میں پیدا ہوئی تھیں. مرحومہ خاندان میں اہمیت ان کے پڑنانا کے ذریعے آئی تھی جو کیرالہ کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے. آپ کو چنئی میں سیکٹری مال اور کیرالہ میں لمبا عرصہ بطور صدر لجنہ خدمت کی توفیق ملی. قرآن کریم اور تہجد کی ادائیگی میں بڑی باقاعدہ تھیں. لجنہ اور ناصرات کو بھی قرآن کریم پڑھایا کرتی تھیں. تمام فرضی اور نفلی روزے رکھتی تھیں. اپنی زندگی کے آخر تک مولانا محمد عمر صاحب کی بہت خدمت کی. بہت مہمان نواز اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تھیں. بڑی نیک خاتون تھیں. خلافت کے ساتھ گہرا عقیدت کا تعلق تھا. مشن ہاؤسز میں آنے والے جہاں جہاں بھی اب رہیں آپ کے ساتھ بہت اخلاص کا تعلق تھا. بہت اخلاص سے خدمت کیا کرتی تھیں. وفات سے پہلے آپ کو 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور اس پہ اپنی تیسری دفعہ جب ہارٹ اٹیک ہوا تو مولوی عمر صاحب کو انہوں نے بتایا کہ میری وفات کا وقت نزدیک آ چکا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ میرا سلام سب کو پہنچا دیں. پھر اونچی آواز میں اللہ اکبر 3 دفعہ کہا، اور اس طرح پھر آپ اللہ کے حضور حاضر ہو گئیں. مرحومہ موسیہ تھیں. پسماندگان میں 4 بیٹیاں شامل ہیں.
منور احمد صاحب ناصر کی ساس تھیں جو دفتر پی ایس میں ہمارے یہاں سیکٹری پی ایس میں تعمل ڈاک کے سلسلہ میں والنٹیئر کے طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں. گورنر مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں کہ میری پہلی تقرری 1961 میں کے بعد جو میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کر لیا تو پہلی تقرری میری معلم کے بعد مدرسہ احمدیہ میں پہلے پڑھانے پہ ہوئی، پھر حیدرآباد میں ہو گئی. اور اس دوران وہاں پر ایک حادثہ بھی پیش آیا. 1967 میں حیدرآباد میں شدید بارش کے بعد جوبلی ہال، جس کی پہلی منزل پر پریئر ہال اور دفتر بنے ہوئے تھے، اس کی دوسری منزل لجنہ معاملہ کے ساتھ مخصوص تھی اور تیسری منزل میں مشن ہاؤس واقع تھا. اس ہال کا بیشتر حصہ اس بارش کی وجہ سے یکدم منہدم ہو گیا. کہتے ہیں اس وقت خاکسار وہاں موجود نہیں تھا. جب دوپہر مشن ہاؤس پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس ساری عمارت گر چکی ہے، صرف ایک چھوٹا سا کونا کھڑا تھا اور خاکسار کی اہلیہ 3 ماہ کی بچی گود میں لے کر تیسری منزل کے ایک کونے میں بے سہارا کھڑی تھی. اس صورت میں میری اہلیہ اور بچی کا بچ جانا بظاہر لامحال تھا. تو بہر کہتی ہیں جہاں وہ کھڑی تھیں اس کے نیچے بڑی گہری گہرائی میں بلڈنگ کا ملبہ تھا. نیچے کود نہیں سکتی تھیں، نیچے اترنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. فائر بریگیڈ کی طرف سے ایک سیڑھی لائی گئی، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ سیڑھی چڑھ کر ماں اور بچی کو بچایا جائے. اس وقت ایک فائر مین نے، جو ایک بڑی عمر کا شخص تھا، اس نے کہا اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو میں ماں اور بچی کو بچانے کی کوشش کروں گا. پھر اس بڑے عمر کے فائر مین نے سیڑھی پر چڑھ کر پہلے بچی کو نیچے اتارا اور اس کے بعد ماں کو. دوبارہ کہتے ہیں اس طرح موجزانہ طور پر یہ دونوں کی جانیں بچ گئیں. بڑے صبر سے ہر جگہ کہتے ہیں میرا ساتھ دیا انہوں نے. جب کہتے ہیں تقرر میرا کیرالہ میں ہوا تو وہاں کیرالہ میں بھی 15 سال تک صوبائی صدر لجنہ معاملہ کیرالہ رہیں اور بڑے آسان میں اپنی خدمات سے انجام دیں. 2007 سے لے کر 2014 تک قادیان میں رہی ہیں جب یہ ناظر اصلاح الشاہ تھے. اس دوران ہر روز بیت الدعا میں جا کر لمبی دعائیں کیا کرتی تھیں. پھر ان کو عمرے کی سعادت ملی 2015 میں. عمر صاحب لکھتے ہیں کہ روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھیں، حدیث کا مطالعہ کرتی تھیں. یہ ان کا معمول تھا. اور جس دن کی وفات ہوئی ہے اس دن بھی اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کا بھی شوق رکھتی تھیں. اس کے علاوہ معلومات عامہ کی حاصل کرنے کی بھی خاصی دلچسپی رکھتی تھیں. اور یہی ایک مربی کی بیوی کی خصوصیات ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حسن میں موجود تھیں. مربیان اور عہدیداران کے مقام و مرتبہ کو سمجھتے ہوئے ان کی عزت و احترام کرنے والی خاتون تھیں. مہمانوں کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیتی تھیں. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو، ان کی دعاؤں کو وارث بنائے. دوسرا جنازہ ہے خرم چودھری محمد ابراہیم صاحب کا، جو سابق مینیجر اور پبلشر تھے ماہنامہ انصار اللہ پاکستان کے. 16 اکتوبر کو 83 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1957 میں ان کی تقرری بطور سیکرٹری انصار اللہ مرکزیہ پاکستان روا ہوئی. 1960 میں جب ماہانہ انصار اللہ کا اجرا ہوا ماہنامہ کا، تو آپ کو اس کا مینیجر اور پبلشر مقرر کیا گیا اور 2004 تک بڑی خوش اسلوبی سے فرائض سر انجام دیے. انصار اللہ پاکستان میں ان کو آفس سپرنٹینڈنٹ، نائب قائد عمومی، سیکرٹری برائے صدر مجلس
خدمات کی توفیق ملی۔ 2003 میں ان کو ایک مقدمے میں اشتہاری قرار دیا گیا، اور پھر یہ میری اجازت سے یہاں لندن آ گئے اور یہیں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہاں آ کر بھی آپ کو انصاراللہ میں تقریباً 8-9 سال خدمت کی توفیق ملی، اور نیشنل مجلس عاملہ کے رکن بھی رہے۔ مرحوم موسی تھے، وفات روا میں چلے گئے تھے کچھ دیر پہلے وفات سے، اپنی بیماری کی وجہ سے وہیں ان کی وفات ہوئی۔ پسماندگان میں ایک بیٹی اور 5 بیٹے اور متعدد پوتے پوتیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کی اولاد کو اور ان کی نسل کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے اور جماعت اور خلافت سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پر جب انصاراللہ کے مینیجر تھے، پاکستان میں تو ہر بات مقدمہ ہو جاتا ہے، تقریباً 26 مقدمات بنے تھے، اور 1 ماہ تک آپ اسیر راہ مولا بھی رہے۔ تیسرا جنازہ ہے مکرم راجہ مسعود احمد صاحب کا، جو مکرم راجہ محمد نواز صاحب مرحوم بن دادن خان کے بیٹے تھے۔ 19 اکتوبر کو بڑی طویل علالت کے بعد 69 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت جو ہے وہ ان کے والد صاحب کے ذریعے سے آئی تھی، جو راجہ محمد علی صاحب نادر بیت المال ہوتے تھے اس زمانے 1943-44 میں، ان کے ساتھ تعلق تھا ان کا، ان کے والد کا۔ وہ ان کو قادیان جلسے پر لے کے گئے، اور وہاں انہوں نے بیعت کی، اور بیعت بھی صرف اس طرح کی کوئی دلیل اور وہ نہیں، واقعہ ایک پیش آیا کہ ایک جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جلسے پر تقریر فرما رہے تھے، تو اس دوران میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت خوبرو نوجوان ایک میلے کچیلے بچے کو گود میں اٹھائے لے کے آیا، اور جب بچے کا ناک بہ رہا تھا تو اس کو اپنے جیب سے رومال نکالا، اس کا ناک صاف کیا اور کھڑا رہا پیچھے۔ حضرت مسلم موعود تقریر میں مصروف تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ رویا تو پھر حضرت مسلم موعود نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اعلان کیا کہ گمشدہ بچہ ہے کسی کا، تو لے جائیں والدین۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جب میں نے پتہ کیا کہ نوجوان کون تھا صاف ستھرے کپڑوں میں اور بچہ میلا کچیلا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب ہیں، خلیفۃ المسیح ثانی کے بڑے بیٹے، اور اس وقت صدر بھی خدام الانبیاء کے شہید۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اس سے مجھے ایسا اثر ہوا، کہتے باقی مسائل تو بعد کی بات ہے، صرف اسی بات پر میں بیعت کرتا ہوں کہ جو نمونہ آج میں نے دیکھا ہے۔ تو جلسوں پر آنے والے بعض لوگ ہمیشہ سے ہی ان نمونوں کو دیکھ کر بھی بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں۔ بہرحال راجہ صاحب 1991 میں UK آ گئے تھے، اور یہاں کیٹفورڈ جماعت کے پہلے صدر مقرر ہوئے، اور اپنا گھر بھی جماعت سینٹر کے طور پر استعمال کیا۔ یہاں آ کے قائد عمومی انصار اللہ، ایڈیشنل سیکریٹری وصایہ، اور پھر نیشنل سیکریٹری وصایہ کے طور پر خدمت کی توفیق ملی ان کو۔ اور جب میں نے وصیت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کافی محنت کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور منظم کیا اس موسیان کے نظام کو۔ خلافت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، جماعتی عہدیداروں کا احترام بھی کرتے تھے، نمازی تہجد گزار تھے، چندہ جات بڑے کھلے دل سے دیتے تھے، صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، غریب پرور تھے، ملنسار تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی بھی تھے آپ۔ انہوں نے اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی اور 2 بیٹے ان کے پسماندگان میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ میرے ساتھ ہی کالج میں ایک کلاس میں تو نہیں تھے، لیکن مضامین کے مختلف تھے، لیکن بہرحال میرے وقت میں کالج میں تھے، اور اس طرح وہاں سے واقفیت بھی تھی ان سے۔
اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ اکٹھے ہم پڑھتے رہے کالج میں ایک ہی کلاس میں. ایک اردو کی کلاس تو مشترکہ ہوا کرتی تھی, وہ تو بہرحال ہم اکٹھے ہی بیٹھتے رہے. اس وقت بھی بڑی خوبیاں تھیں ان میں نے دیکھی, اور اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے. نہ کوئی شرارت جیسی لڑکوں میں شرارت ہوتی ہے, نہ کسی کو تنگ کرنا. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. اللہ بخش صادق صاحب وکیل تعلیم ربا ہیں, ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بڑے دلیر اور غیرت مند احمدی تھے. جہلم شہر کی مسجد بہت پرانی تھی, چھتیں بھی نیچی تھیں, اس کے کمروں کا فرش نیچا تھا, اور کہیں نیچا کہیں اونچا. 84 کے بعد نامساعد حالات تھے. اس قانون کے بعد مسجد کو جماعت کی مساجد بنائی بھی نہیں جا سکتی, مرمت بھی نہیں کی جا سکتی. لیکن راجہ صاحب نے بڑی جرت سے مسجد کی تعمیر کا کام اپنے ذمہ لیا, اور بڑی عقل مندی سے میر صاحب کے مشورے سے اس کام کو انتہا تک پہنچایا, انجام تک پہنچایا. اور سڑک کی طرف دیواروں کو چھیڑے بغیر نقشے کے مطابق ہال کے ستون بنائے, اور پھر اس کو چھت ڈالی بڑی حکمت سے. اور اس طرح انہوں نے خود بھی بڑی قربانی کی, مالی قربانی بھی کی, وقتی قربانی بھی کی, لوگوں کو بھی تحریک کی, اور اس طرح مسجد کو بالکل نئے رنگ میں تبدیل کر دیا. اور لنٹل ڈال کے کمروں کی دیواریں بعد میں نکال دی گئیں. اب خدا کے فضل سے اوپر نیچے 2 ہال تیار ہو گئے مسجد کے. چوتھا جنازہ جو ہے وہ مکرمہ صالحہ انور ابلو صاحبہ کا ہے, جو انور علی ابلو صاحب سندھ کی اہلیہ تھیں مرحوم کی. یہ بھی 1 اکتوبر کو وفات پا گئی تھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی دلیر اور باہمت, عبادت گزار, حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والی خاتون تھیں. بچپن سے ہی نماز روزے کی پابند تھیں اور چندہ وغیرہ دینے والی تھیں. خلافت سے بڑا سچا تعلق تھا. آپ کے والد ایران سے ریٹائرمنٹ لے کر جب نواب شاہ کر آباد ہوئے تو اس وقت آپ کو جو معمولی جیب خرچ ملتا تھا اس پر چندہ ادا کرتی تھیں. ایک دفعہ لجنہ کے ایک عہدیدار مرکزی گئیں وہاں, اور اجلاس میں کھڑے ہو کر ان کو بتایا ساری لجنہ کو کہ پورے نواب شاہ کی لجنہ میں سب سے زیادہ چندہ اس بچی کا آتا ہے, اور یہ آپ کی شادی سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ کی بیٹی طاہرہ مومن کہتی ہیں کہ شادی کے بعد اللہ کے جتنے بے شمار فضل ہوئے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا دل بھی دیا. بہت غریب پرور اور عاجزی اور انکساری کی مالک تھیں. چندہ کی ہر تحریک پر لبیک کہنے والی تھیں. سب سے زیادہ وعدہ لکھواتی تھیں. لمبا عرصہ لجنہ ضلع لاڑکانہ کی صدر رہیں. جب بھی جماعت دورے کرتیں, چندے کی تحریک کرتیں تو بڑا اچھا رد عمل ہوتا, کیونکہ اپنا نمونہ ان کا نیک تھا. بہت دلیر اور غیرت مند تھیں. سندھ کے اس وقت کے غیر تہذیب یافتہ ماحول میں رسموں اور بدعتوں سے بہت دور رہ کر بیاہ کے گئی ہیں تو بالکل سندھی خاندان میں, اور سوشل لائف گزاری ہے, اور ہر ایک سے تعلق بھی رکھا اور دل سے رکھا, اور رشتہ داریاں بھی بڑے آسن رنگ میں نبھائیں. سسرالی رشتہ داریاں بھی بڑی آسن رنگ میں نبھائیں. اب بھی ان کی بیٹی لکھتی ہیں کہ لجنات کی ممبر جہاں جہاں بھی رہی ہیں بہت یاد کرتی ہیں انہیں. کہتی تھیں کہ جب بھی ہم ان کو پریشانی ہوتی ان کو کہتے, پہلے تو ہمیں کہتی نماز پڑھو اور دعا کی تاکید کرتی ہیں, پھر خود بھی بہت دعائیں کرتی ہیں ہمارے لیے. بڑا اچھا تعلق رکھا سب کے ساتھ, اور بڑی سوشل تھیں. حلقہ جہاں بھی جاتی ہیں اپنا دل لگا لیتی, اپنا حلقہ احباب وسیع کرتی. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں بھی اخلاص و وفا پیدا کرے, ان کا ساتھ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے, اور بچے بھی خلافت سے اور جماعت سے اسی طرح وابستہ رہیں قربانیاں کرنے والوں جس طرح یہ خود کرتی رہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی ان کے بچوں کے حق میں قبول فرمائے. ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. نمازوں کے بعد جیسے کہ میں نے کہا یہ سب میں ان کے سب کے نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.